تعظیم نہیں کریں گے. اور فرشتوں کے اسکول کی پہلی بنیاد کہ نبی کے لیے ہم سجدہ بھی کریں گے, سجدہ بھی کریں گے. بس اتنا دیکھیں گے کہ ان کی شریعت میں تعظیمی سجدہ ہے کہ نہیں. ہم یہی صرف دیکھیں گے. رب نے حکم دیا کہ نبی کی تعظیم کرو تو تعظیم کرنا, دیٹ واز دا اسکول آف اینجلز. یہ فرشتوں کا مکتبہ فکر ہو گیا. نبی کی تعظیم کرنا نوری کا کام ہے, نبی کی تعظیم سے انکار کرنا ناری کا کام ہے. اب یہی دو جماعت ہے, ایک نوریوں کی جماعت ہے, ایک ناریوں کی جماعت ہے. اور وہ کافروں میں ہو گیا. تو کافر کو کافر کہنا یا تو اللہ کا کرم چاہیے یا نبی کا دھرم چاہیے. تو جس کے پاس اللہ کا کرم نہ ہو اور نبی کا دھرم نہ ہو, اس میں کاہے کو شرم ہو کہ کافر کو کافر کہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر کو کافر کہو گے تو مسلمان خوش ہوگا, کافر کو کافر کہو گے ایمان والا خوش ہوگا. جب کافر کو کافر کہو گے ایماندار کو خوشی ہوگی. جب کافر کو کافر کہو گے ریئلسٹ کو مسرت ہوگی, حقیقت پسند کو مسرت ہوگی, حق پرست کو مسرت ہوگی. لیکن ہر کافر کی تمنا یہی تو ہوتی ہے کہ لوگ کافر کو کافر نہ کہیں. ہر چور یہی چاہتا ہے لوگ چور کو چور نہ کہیں. ہر ڈاکو یہی چاہتا ہے لوگ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں. ہر کافر بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ کافر کو کافر نہ کہیں. اب آپ کی تمنا نے آپ کی پوزیشن کلیئر کر دیا ہے, آپ کی خواہش نے آپ کو پہچانوا دیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. اصل میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. یہ بالکل پکی بات ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کہو, مسلمان کو کافر نہ کہو. لیکن انہوں نے کیا کیا, مسلمان کاٹ کر وہاں کافر لگا دیا. کافر کو کافر نہ کہو, کافر کو کافر نہ کہو. حالانکہ منع کرنے میں یہ خود ہی کہہ رہے ہیں. ذرا آپ ان کے سینٹینس کا انالیسس تو کریں. کافر کو کافر نہ کہو. ارے بابا کس کو کافر نہ کہیں, کہتے ہیں کافر کو, ایڈمیٹڈ کافر, اور پھر اسے کافر نہ کہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا کوئی کسی آفس, کوئی معمولی چھوٹے سے آفس کا سیکریٹری نہیں تھا. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا زمین کے نیچے سے پیٹرول نکال کر دھندا کرنے والا نہیں تھا. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا کوئی اپنی بڑائی الگ سے جنت بنانے والا نہیں تھا, اور کسی مشرک اور بت پرست کا ایجنٹ بھی نہیں تھا. وہ عبادت گزار 40 دن نہیں, 40 مہینہ نہیں, 6 کروڑ برس, تقریباً 6 کروڑ برس تک وہ خدا کی عبادت کرتا رہا. 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. لیکن جیسے ہی خدا نے کہا نبی کی تعظیم کرو, جو 6 کروڑ برس خدا کا ذکر کرے, عبادت کرے, سجدہ کرے, وہ آدم علیہ السلام کے لیے 1 سیکنڈ کو تعظیم نہ کرے, یہیں سے شیطان کی پہچان معلوم ہو گئی, یہیں سے ڈیول کی پہچان معلوم ہو گئی. عبادت کراؤ گے تو کرے گا, تعظیم کراؤ گے تو نہیں کرے گا. اور یہی پہچان اس کے شاگردوں کی بھی ہے. عبادت کراؤ تو کریں گے, تعظیم کراؤ تو نہیں کریں گے. نماز کہو تو پڑھیں گے, روزہ کہو تو رکھیں گے, حج کہو تو کریں گے, زکات کہو تو دیں گے. اور نماز کے لیے تو شہر شہر, نگر نگر, گاؤں گاؤں, ملک ملک جانے کو تیار ہے. مسجد مسجد, دروازہ دروازہ, ڈور ٹو ڈور جانے کو تیار ہے. نماز کے لیے چاہے جتنا دور بھیج دو چلنے کو تیار ہے. لیکن نبی کی تعظیم کی بات کرو تو انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پر یہ بھی تیار ہیں, اور جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے. تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ فرسٹ ڈس بلیور آف دی ورلڈ, لا الہ الا اللہ کے انکار سے کوئی پہلا کافر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے کوئی پہلا کافر نہیں. وہ پہلا کافر نبوت کی تعظیم سے انکار کر کے ہوا. بہرحال آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے ابلیس کی بڑھتی ہوئی قوتوں کو محدود کر دیا اور نہ جانے کتنی رکاوٹیں ڈال دی. آپ غور کیجئے, اسے محسوس ہو گیا کہ ڈائریکٹ فائٹ کرنا مشکل ہے. آدم علیہ السلام نے ابلیس کے حوصلے توڑ دیے, شیطانی قوتوں اور ارادوں کو محدود کر کے اس کو ڈیمورلائز کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بھی اپنے نمائندے بنانے شروع کر دیے. ایک طرف شر نمائندہ ڈھونڈ رہا ہے, دوسری طرف خیر تحفظ کا ارادہ لیے ہوئے ہے. چنانچہ جب فرعون نے اپنی فرعونی طاقت, اپنی قوت, حکومت کا دبدبا, اپنے خدائی اعلان, اپنی ڈکٹیٹرشپ, اپنی مطلق الانانیت اور اپنے کو خدا کہلانے کا فاسد جذبہ
جب لے کر کے وہ ابھرا تو ایسے ڈکٹیٹر کو دریائے نیل میں ڈبونے کے لیے خدا نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. موسیٰ کلیم اللہ ہے، سسکتی انسانیت کو سہارا مل گیا، بے چین سماج کو چین مل گیا، بے قرار انسانیت کو قرار مل گیا. فرعون کی دھجیاں اڑ گئیں، دریائے نیل کی تہوں میں وہ ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا گیا. مگر لوگوں کے لیے وہ ایک مثال بنی رہے، اس کی لاش کو بچا کر لوگوں کے لیے ایک عبرت کی بات ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے شر نے سر اٹھایا، جیسے جیسے کفر نے سر اٹھایا، جیسے جیسے راہ خدا میں چلنے کی طاقتوں کو روکنے کے لیے شر نے سر اٹھایا، ویسے ویسے اللہ نے اپنے کرم سے نبی بھیجا. اور ایک بات اور بھی رہی کہ جس دور میں جو کریٹیریا تھا، معیار تھا کسی کے عظیم ہونے کا، کسی کے شریف ہونے کا، کسی کے اعلیٰ ہونے کا، اس معیار کو سامنے رکھا گیا. فرعون کے زمانے میں سب سے بڑا وہ سمجھا جاتا تھا جو جادوگر ہو، سب سے بڑا وہ سمجھا جاتا تھا جسے بلیک میجک معلوم ہو، سب سے بڑا وہ سمجھا جاتا تھا جو رسیوں کو سانپ بنا دے، سب سے بڑا وہ سمجھا جاتا جو چھو چھا کر کے اژدہا بنا دے، بڑا بڑا کوبرا بنا دے، سانپ بنا دے. ایسے دور میں ایسے لوگوں کو کہ جو ایسے لوگوں کو طاقتور سمجھ کر کے ان کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے موسیٰ کلیم اللہ ہے. اور ایک عصا نے ان کے سارے سانپوں کو نگل لینے کا جب مظاہرہ کیا تو اس مظاہرے سے ہی حق ظاہر ہو گیا. ایک وقت وہ تھا جب انسانیت میں جب اس سے صحیح بیدار ہوا، جب انسانی سماج ڈیولپ کر کے ایک ایسے موڑ پر آیا، ایک دور ایسا آیا جس میں حسن جمال اس کا معیار بنایا گیا، حسن و جمال کو معیار بنایا گیا. جو بیوٹی سے اٹریکٹ ہوا کرتے تھے، جن میں جمالیاتی ذوق ڈیولپ ہوا، تو جب ایسا سماج آیا تو پھر ان کی اصلاح کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چنا کہ حسن کے پیچھے بھاگ کر باطل کی طرف جانے والوں، میں وہ حسن تمہیں دے رہا ہوں جو حق کی طرف لے آنے والا ہے. ایک انسانی برادری میں جب اور بھی ڈیولپمنٹ ہوا، کیونکہ دھیرے دھیرے ذہنوں کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہا، انسانی سوچ، علم، سمجھ یہ ڈیولپ ہوتی چلی گئی، تو ایک دور ایسا آیا جو دکھ کو دور کر دے، جو بیچاروں کا چارہ بن جائے، جو بے سہاروں کا سہارا بن جائے، جو مریضوں کو شفا دے دے، جو بیماریوں کو دور کر دے، جو دکھ کا ساتھی ہو، اسے سماج میں سپریم پوزیشن دی جاتی تھی. عزت کی نگاہ سے اسے دیکھتے تھے. جو دکھیوں کا دکھ دور کر دے، جو بیماروں کی بیماری کو دور کر دے، اور حد تو یہ کہ جو مردے کو زندہ کر دے، اس کو بڑا اونچا مقام ملتا تھا. تو ایسے سماج کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح دنیا میں تشریف لے آئے اور انہوں نے حق کا راستہ دکھایا. لیکن میرے دوستو، جب پورا انسانی سماج ترقی کر کے ہر صفات میں، اب اس میں ہر صفت آ گئی، فن سپی گری اس میں ہے، لڑنے کا ڈھنگ اس میں ہے، قادر الکلامی اس میں ہے، حسن و جمال کا شعور اس میں ہے، فضل و کمال کی دلدادگی اس میں ہے، علم و ادب اس میں ہے، تجارت کا شعبہ اس میں ہے، انتظام و انسلام کی صلاحیت اس میں ہے، سرداری کا جوہر اس میں ہے، بیماری کو دور کرنے کا جذبہ اس میں ہے، حسن و جمال کی وقت اس میں ہے. جب انسان کا دماغ ترقی کی انتہا کو پہنچا تو اب ایسے نبی کو نہیں بھیجا جائے گا جو چند صفات لے کر آیا ہو. ایسے سماج کو جو قیامت تک رہبری کرے، ایک ایسا نبی بھیجا گیا جس میں ساری صفات موجود ہوں. جامع صفات بن کر کے آوے، جامع صفات بن کر کے آوے کہ اس وقت جب حسن یوسف بے نقاب ہوا تھا تو عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی. اب ایسے حسن کی ضرورت تھی کہ وہ عرب میں بے نقاب ہو تو مردوں کی گردنیں کٹ جائیں، اس حسن پر گردنیں بدر و احد، خیبر و خندق میں کٹ جائیں. ایسے نبی کی اب وہ نبی آیا، اس نبی نے اپنا پیغام دیا، آخری نبی بن کر کے آیا. اب مگر میرے دوستو، اس کے ابو جہل، ابو لہب کی سازشیں، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی کا تصادم، لیکن پیغمبر کی چراغ کی روشنی نے جب شرارے کو ختم کر دیا اور ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ کی تحریکیں دب کے رہ گئی، انسانیت کو سکون مل گیا. بھٹکوں کو